اتنی مصروفیات ہونے کے باوجود 65 سال کے بعد حضور تاج الشریعہ حفظ قرآن بھی کرنا شروع کیا۔ بچوں توجہ چاہتا ہوں، تمہارا ابھی کچی عمر میں بھی جذبہ شکست کھا جاتا اور کہتے ہیں ارے نہیں قرآن حفظ کرنا بھی بڑا سخت ہے۔ وہ 70 سال کی عمر میں روزانہ قرآن یاد کرتے تھے اور سناتے بھی تھے، اور کس وقت جب ان کی آنکھیں جا چکی تھیں، آنکھوں کی بینائی ختم ہوئی، اس وقت وہ قرآن حفظ کر رہے تھے۔ تقریباً 16 پارے تک میں جانتا ہوں کہ جب وہ قرآن روزانہ حفظ کرتے تھے اور سناتے تھے، روزانہ حفظ کرتے تھے اور سناتے تھے۔ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر ہی نہیں میرے عزیزوں۔ یہ تو جو ہمیں سامنے نظر آتی تھی وہ مصروفیات ہے، اور باقی جو باطن میں ان کی مصروفیات تھیں اللہ کے لیے اور رسول پاک کے لیے، وہ بیان سے زیادہ ہیں، بیان سے زیادہ ہے۔ اسی لیے دنیا یوں ہی عاشق نہیں ہے، بلکہ جب کوئی اپنے دل میں تقوی پیدا کرتا ہے اور عشق رسول پیدا کرتا ہے تو رب تعالیٰ پورے مخلوق کے دل اس کی طرف پھیر دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ نکلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ شمع ہے اور پروانے ٹوٹ پڑے ہوئے ہیں، پروانے ٹوٹ پڑے ہیں۔ اور یہ اسی بات کی ہے دلیل ہے میرے عزیزوں، جو اللہ کا ہو گیا ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے، جو رسول کا غلام ہو گیا ساری خدائی اللہ تعالیٰ اس کی طرف پھیر دیتا ہے، ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف پھیر دیتا ہے۔ آج حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جانے کے بعد ایک عہد کا خاتمہ ہو گیا، ایک دور کا خاتمہ ہو گیا، بلکہ اب صرف تاریخ یہ بیان کی جائے گی، دور تاج الشریعہ، زمانہ تاج الشریعہ۔ وہ ایک زمانہ تھے اپنے آپ میں، وہ ایک دور تھے اپنے آپ میں۔ آپ جن لوگوں نے انہیں دیکھا ہے وہ اپنے دیکھنے پر زندگی پر فخر محسوس کریں گے، اپنے بچوں کو یہ چیز فخر کے ساتھ وہ بیان کر سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے دور میں ایک عاشق صادق اور اللہ کے ولی کو دیکھا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں میرے عزیزوں۔ کرامتیں بیان کر کر کے لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ولایت کے بہت اعلیٰ درجے پر ہم پہنچائیں، میں تو یہ کہتا ہوں کرامتیں بھی صادر ہوئی بہت ساری، لیکن بڑی کرامت سب سے یہ ہے کہ شریعت پر جو استقامت ہے، حضور پاک کی سنتوں کی پابندی ہے، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ ہاں، پیروں میں تو بہت سارے ایسے پیر آ گئے ہیں تمہیں پتہ بھی نہیں ہے، وہ تو دین سے بھی بھاگے ہوئے ہیں، شریعت سے بھی بھاگے ہوئے ہیں، اور لوگ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ پیر ہونے کے بعد شریعت کو نہیں لینا ہے، وہ الگ راستہ، یہ الگ راستہ ہے۔ ہاں، ایسے پیروں کے لیے ہی تو میں بار بار کہتا بھی ہوں، اے میرے عزیزو الرٹ رہو، یہ 2 نمبری لوگ ہیں، یہ ڈھکوسلا ہیں، یہ تمام دین کے قزاق ہیں، ڈاکو ہیں، جو اس لبادے میں آ کر کے لوٹ مار کرتے ہیں۔ اس بات کو دیکھنا، کوئی اگر ٹھوکر سے سکہ نکال کر کے دکھا دے تو اس کے پیچھے بھاگ مت جانا، کوئی اگر ہوا پر اڑ کر کے بھی دکھائے تو اس کے پیچھے پیچھے مت ہو جانا، اللہ والا ہے، یہ پہنچا ہوا ہے، سب کر کے دکھائے، لیکن سب سے پہلی چیز یہ دیکھنا میرے نبی کی شریعت پر ہے یا نہیں۔ اگر حضور کے طریقے پر ہے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے جانے والا ہے۔ یہ ہمارے لیے معیار ہے اور کسوٹی ہے۔ الحمدللہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ سرکار حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں رہنے کا اور آپ سے پڑھنے کا شرف ملا ہے۔ اور آج میں آپ کے سامنے بھی یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان میں قوت عطا کی یا آپ کے درمیان خدمت دین کا جذبہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیض تاج الشریعہ ہے۔ ان کی تربیت یا ان کی محبت اور عنایت جو آج میرے پاس ہے، یہ میرے لیے سب سے بڑی سعادت ہے۔ اور میں ڈگریاں آج تک لوگوں کو نہیں بتاتا کہ میں حافظ ہوں، قاری ہوں، عالم ہوں، مفتی ہوں، فلاں ہوں، ڈکا ہوں، نہیں میرے عزیزوں، میں تو ایک عام سا آدمی ہوں۔ اگر کسی بات پر ہمیں اعزازی طور پر فخر میسر ہے اور سعادت حاصل ہے تو ہم یہ کہتے ہیں ہماری زندگی کے سب سے اہم دن وہ ہیں جن دنوں میں ہم حضور تاج الشریعہ کے قدموں میں رہا کرتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کے سنہرے دن ہیں، یہی ہماری زندگی کے اصل دن ہیں۔ اور قیامت کے دن مجھے امید ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہماری بخشش فرمائے، میری بخشش فرمائے، تو اس نسبت کے ذریعے بخشش فرمائے گا۔ میں گندا نکما صحیح میرے عزیز بچوں، جو مجھ سے وابستہ ہیں، جو میرے قریبی ہیں، میرے شاگرد ہیں، یا جو مجھ سے منسلک ہیں، میں ان سب سے کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میں گندا ہوں، میں برا ہوں، لیکن میرے مشائخ الحمدللہ ایسے ہی ہیں جیسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے۔ ہم نے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اس کا سلسلہ رسول پاک تک جو پہنچا، ہر اس سلسلے میں موجود ولی اپنے اپنے زمانے کا قطب رہا ہے، وہ قطب رہے ہیں، وہ ان مشائخ سے الحمدللہ ہم تک یہ فیض پہنچا ہے۔ میں آخر میں اسی شجرے پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیض، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور جو اپنے دامن میں جنہوں نے سمیٹا، وہ مولا کائنات حیدر کرار علی مرتضیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے یہ فیضان امام حسین شہید کربلا، شہید کربلا سے امام زین العابدین نے لیا، امام زین العابدین سے امام باقر نے وہ فیض اٹھایا، امام باقر سے وہ فیض امام جعفر نے اٹھایا، امام جعفر صادق سے وہ فیض امام موسیٰ کاظم نے اٹھایا، امام موسیٰ کاظم سے وہ فیض حضرت علی رضا، امام علی رضا نے اٹھایا، امام علی رضا سے وہ فیض سیدنا معروف کرخی نے اٹھایا، حضرت معروف کرخی سے وہ فیض حضرت سری سختی نے اٹھایا، حضرت سری سختی سے وہ فیض سیدنا جنید بغدادی نے اٹھایا، حضرت جنید بغدادی سے وہ فیض حضرت ابو بکر شبلی نے اٹھایا، حضرت ابو بکر شبلی سے وہ فیض حضرت ابو الفرح طرطوسی نے اٹھایا، عبد الواحد تمیمی نے اٹھایا، اور وہ فیض ابو سعید حضرت ابو الحسن قرشی حقاری نے اٹھایا، اور وہ فیض پھر ابو سعید مبارک مخزومی نے اٹھایا، اور ان سے فیض سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی نے اٹھایا، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عبد الرزاق جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا۔ اس کے بعد یہ اولیاء کا سلسلہ آپ نے تو شجرہ میں پڑھا ہے نا، نصر ابی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیات دی محیے جان فضا کے واسطے، یعنی حضرت نصر نے، ابو صالح نے، حضرت منصور نے یہ فیض اٹھایا، اور اس کے بعد حضرت محی الدین نے اٹھایا، اور اس کے بعد طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا، یہ چار بزرگ ہیں، حضرت احمد، حضرت بہاؤدین، یہ تمام بزرگوں سے یہ فیض چلتا ہوا حضرت سیدنا ابراہیم ایرجی تک آیا۔ حضرت ابراہیم ایرجی نے یہ فیض جو اپنے شاگرد میں، اپنے خلیفہ میں منتقل کیا، وہ حضرت شاہ محمد کالپوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ کالپی شریف میں یہ فیض آیا، اور کالپی شریف کے 3 بزرگوں سے یہ فیض ہوتا ہوا مارہرہ متحرہ میں شاہ برکت اللہ کے پاس آیا، شاہ برکت اللہ سے یہ فیض حضرت حمزہ عینی میں آیا، حضرت حمزہ عینی نے فیض یہ منتقل کیا اپنے خلیفہ صادق حضرت شمس الدین بدر العلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سے فیض اٹھایا سیدی آل رسول مارہروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سید آل رسول مارہروی سے یہ فیض اٹھایا حضرت ابو الحسن نوری نے۔ اور ان دونوں بزرگوں سے اگر رسول اللہ کا فیض اور نور کسی نے اٹھایا تو امام احمد رضا خان نے اٹھایا۔ امام احمد رضا خان سے وہ فیض حجت الاسلام میں بھی آیا اور مفتی اعظم میں بھی آیا، اور وہی فیض مفتی اعظم نے حضور تاج الشریعہ کو عطا کیا، اور اس تاج شریعہ کے ہاتھ پر الحمدللہ ہم فقیروں نے حاصل کیا۔ یہ میرے عزیزوں، یہ بات میں نے اسی لیے عرض کیا کہ یہ وہ سلسلہ ہے جس کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ اس کی ہر کڑی سونے سے زیادہ قیمتی ہے، اس میں موجود ہر شے اپنے زمانے کے ولی کامل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہ فیض یہاں تک پہنچا ہے۔ اللہ کریم اس فیض سے ہمیں ہمیشہ وابستہ رکھے اور ان کی غلامی میں زندگی عطا فرمائے، اور عشق رسول کی دولت میں مولا جلال
لائے اور عشق رسول کے ساتھ ہمیں اللہ اٹھائے. قیامت کے دن مولا انہی بزرگوں کی جماعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہمارا حشر فرمائے. مولا کریم حضور تاج الشریعہ کی قبر پر رحمت و انوار کی ہزاروں رحمتیں بارش فرما. ان کی مرقد پر، ان کی تربت پر مولا تو کروڑوں رحمتیں نازل فرما. مولا میرے مرشد گرامی کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑوس بنا دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی انجمن میں انہیں جگہ عطا فرما. اے کریم خدا رحم الراحمین، ان کے قدموں کی برکت سے ہم اور یہاں حاضرین جو عرس تاج الشریعہ میں آئے ہیں مولا سب کو عشق رسول کا جام عطا فرما.